وہیں آج عالم اسلام کی زخم خوردہ بدن کو اور جسم کو اور روح کو دیکھ کر حقیقت یہ ہے کہ ہم نہایت ہی رنجور ہیں، نہایت ہی غمزدہ ہیں، نہایت ہی ہم حزین اور ملال سے بھرے ہوئے ہیں کہ آج مسلمانوں کا جو حال پوری دنیا کے اندر ہے، اللہ اکبر، دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ آج مسلمان، وہ مسلمان جو پوری دنیا کے اندر ایک عظیم قوت رکھا کرتے تھے، اپنا تسلط اور اپنا ایک پاور رکھتے تھے، اپنا ایک روب تھا، اپنا ایک دبدبہ تھا، لیکن آج حالت یہ ہے کہ دنیا کے سامنے ہم خود جھکے ہوئے ہیں۔ دنیا ہمیں جس طرف سے چاہتی ہے استعمال کرتی ہے، جس کو دیکھو وہی دو تماچے، جس کو دیکھو وہی گالیاں، ہمارے قرآن کو بھی، رب کو بھی، رسول کو بھی، دین اسلام کو بھی آج دشمنان اسلام ٹارگٹ بنا کر کے اور گالی اور گلوچ بکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ کے دین سے ٹوٹ چکا ہے یا انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ کتاب و سنت سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ قال اللہ اور قال الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی تھی کہ جب تک میری امت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے رہے گی، انشاءاللہ کبھی ضلالت اور گمراہی کا منہ نہیں دیکھے گی، صراط مستقیم پہ رہے گی۔ آج ہم نے اپنا رشتہ اسلام سے کمزور کر لیا، ہمارے عقیدوں کے اندر فساد پیدا ہوا، ہمارے اتحاد اور ہماری جمعیت کے اندر اختلاف پیدا ہوا، ہم شیرازہ بندی کے شکار ہو گئے، فرقہ بندی کے شکار ہو گئے، ہم عقیدے توحید سے برگشتہ ہو گئے، ہم ایک اللہ کے پجاری تھے۔ آج ہمارے درمیان بہت سارے معبود ہیں جو ولیوں کے نام پر، پیروں فقیروں کے نام پر، جو بزرگوں کے نام پر جن کی پرستش ہوتی ہے اور جن کی عبادت اور پوجا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں اپنی اللہ کی چوکھٹ سے ہٹا کر اپنی چوکھٹوں پہ ہمیں سجدہ کیا۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جسے دیکھو وہی مذاق اڑا ہے، اور ہم بے یار و مددگار بے بس ہو کر کے تماشائی بنے یہ تماشے دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمیں اپنے ماضی کی طرف پلٹنا ہوگا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قوم کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو۔ آج فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ کے اندر گھس کر فلسطینیوں کو ذبح کیا جاتا ہے، ننھے منھے بچوں کو یہ یہودی دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ، دہشت گرد اس کے در پہ آزار بنا ہوا ہے، اور مسلمانوں کا خون، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، جس طرف بھی نظر دوڑا کے دیکھو، مسلمانوں کا خون سستا ہو چکا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اپنے حالات کو بدلنے ہوں گے، ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا۔ یہ دنیا کسی کی نہیں ہے، دنیا کی مٹی جواہر جمع کرنے کے پیچھے پڑو گے، یہ یاد رکھو ہمیشہ ذلیل اور رسوا رہو گے، لیکن اگر اللہ کو راضی کر لو گے، اللہ کو خوش کر لو گے، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوگے، آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس کے مالک ہوگے جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ دل سوزی اور یہ جگر کا یہ درد ہم کس کو دکھائیں؟ آج عید کا دن ہے، فرحت و مسرت کا دن ہے، اور یہ عید کا مطلب تیوہار نہیں ہوتا، عید عبادت کا دن ہے۔ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ نے فرمایا یہ ایام معدودات رمضان کے چند دن ہیں، انہیں پورے کرنے کے بعد اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صدقہ خیرات کرو، غریبوں اور بے کسوں اور یتیموں کی خیر خواہی کرو، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرو، آپس میں محبت پیدا کرو، الفت پیدا کرو، ناچ گانے بجانے یہ تمام سب یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ آپس میں بھائی چارگی، دلوں کی دوریوں کو مٹا کر آپس میں گلے ملو، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آج آپ نے اللہ کے قہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہو، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے، قادر مطلق خالق کل شیء ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ جب چاہے، جس کو چاہے اور جس طرح چاہے اس دنیا کے اندر کر سکتا ہے۔ لوگ آپ کے اوپر اپنے اپنے منصے، اپنے اپنے پلیٹ فارم بنا کے رکھے ہوئے تھے، آج ان کے ساری فلائٹیں، ساری چیزیں زبیبوز ہیں، سرنگو ہیں۔ کہاں ہے ایک چھوٹا سا ادنا سا وائرس، ایک ادنا سا کورونا جس نے پوری دنیا کی آنکھیں چکا چوٹ کر
ہم ضرور کمزور ہیں، لیکن یاد رکھو ہم جس کی عبادت کرتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، وہ معبود ہے رب ذوالجلال کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس کی قدر و قیمت کو سمجھو، دین سے قریب ہو، اللہ کو راضی کرو، انشاءاللہ پوری دنیا پھر تمہارے قدموں پہ سرنگو ہوگی۔ یہ چھوٹا سا سپاہی، یہ چھوٹی سی فوج، وائرس، کرونا وائرس کیا ہے؟ کیا ہے؟ لوگوں نے اس کا مذاق بنایا ہوا ہے، لیکن جس کے سر پہ سوار ہوتا ہے اس کو پوچھو، آج بستیوں کی بستیاں خالی ہو رہی ہیں، ہر گاؤں بستیوں سے جو گاؤں محفوظ تھے آج ان گاؤں تک بھی پہنچ گیا، 2-2 3-3 لاشیں صبح و شام نکل رہی، شہروں میں کوہرام مچا ہوا ہے، اور غنیمت ہے کہ لوگوں کے گھروں میں ابھی راشن اور پانی موجود ہے۔ یاد رکھو اللہ ختم ہو، ہم ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے دوڑیں گے، ہم ایک دوسرے کو ذبح کریں گے، ہم ایک دوسرے کا مال چھینیں گے، ہم ایک دوسرے کو کھائیں گے۔ اللہ نہ کرے وہ دن آئے، اللہ نہ کرے وہ دن آئے۔ دعا کرو آج کے اس مبارک دن کے، اے بار الہ پوری انسانیت سے اس کرونا وائرس کو دور کر دے مولا۔ اے اللہ مسلمانوں کا تو رب معبود بے سہارا تیری قدرت کے منتظر، تیری رحمتوں کے منتظر ہے۔ اللہ دعا کرتے ہیں اللہ پوری بشریت کو، عالم انسانیت کو اس مہاماری اور اس کرونا وائرس سے نجات دے دے مولا۔ اے اللہ اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم ناراض ہے، بے شک تو ناراض ہے، بے شک تو غضبناک ہو، تیرا غضبناک ہونا برحق ہے۔ اے اللہ لوگوں نے اگر غلطیاں کی ہیں تو اللہ ہمیں تو اس کی سزا نہ دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما کر ان کو قہر ہمارے اوپر سے ہٹا لے مولا۔ آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، ہمارے اوپر اللہ رب العزت کے جو حقوق ہیں ہمیں وہ ادا کرنا ضروری ہیں۔ بندوں کے جو حقوق ہیں، آپ لاکھ نماز پڑھنے، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے لیں، لیکن جو بندوں کے آپ کے اوپر حق ہیں اگر وہ ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ ہر پڑوسی کا حق ہے، دوست کا حق ہے، قرض داری اگر تم نے لی ہوئی ہے، قرضے وغیرہ سب ابھی اس دنیا سے دے، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ اسی طرح آپس میں اخوت اور محبت اور بھائی چارگی پیدا کرو۔ آپ کے گھروں میں ایک ہمارا آدھا حصہ موجود ہے، صنف نازک، جنہیں ہم عورت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہماری بائیں پسلیوں سے ہماری بیویوں کو پیدا فرمایا ہے، عورتیں بائیں پسلیوں سے پیدا کی گئیں۔ الحمدللہ وہ ہماری لائف پارٹنر بھی ہیں، ہماری بیٹیاں بھی ہیں، ہماری بہن بھی ہیں، ہماری ماں بھی ہے، ہماری نانی بھی ہے، ہماری دادی بھی ہے۔ ایک عورت کے مختلف شکل و صورت ہیں، میں ہمارے اوپر ان کے کچھ حقوق ہیں اور ہمارے حقوق بھی ان کے اوپر کچھ ہیں، اس لیے دونوں کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں۔ اور وہ ہماری ناک ہے، ہماری آبرو ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، اس لیے ہمیں چاہیے استوصوا بالنساء۔ اللہ کے نبی نے اپنے آخری کلمات اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یہ کہے تھے، اے میری امت کے لوگوں، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، عزت کرنا ان کی۔ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہیں، ناراض ہو جائیں تو منا لینا، اس طرح سے ان کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا۔ اور عورتوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے۔ ایک صحابیہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس لیے ناقص ہوتی ہو، دوسرے ناشکرک پری کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو۔ عورت نے کہا ہم ناشکری کیسے کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکفرن عشیرتکن، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، زندگی بھر وہ تمہیں کما کما کے کھلاتا ہے، تمہاری شادی نہیں ہو رہی تھی، اللہ نے تمہیں شوہر عطا فرمایا، تمہیں گھر عطا فرمایا، تمہیں ایک نیک شوہر عطا فرمایا، وہ تمہیں کماتا ہے، کھلاتا ہے، اس کے باوجود بھی ذرا سا کچھ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو تم یہ کہہ دیتی ہو، تم نے تو میرے ساتھ کبھی بھلائی کی ہی نہیں، خیر کیا ہی نہیں، یہ ناشکری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے تم اس کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گی۔ اے میری ماں و بہنوں، اپنے شوہروں کی قدر کرو، ان کی عزت کرو۔ اللہ جائز ہوتا تو میں
عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کرے۔ اللہ اکبر، یہ رتبہ ہے شوہر کا اور یہ بھی مقام ہے بیوی کا کہ اس کی عزت کی جائے، اس کے اوپر رحم کیا جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، تھوڑا کہنا زیادہ سمجھنا، کرونا وائرس کا یہ ماحول اللہ کرے یہ جلد سے جلد دور ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عید کو اس طرح سے منائیں کہ ہمارے درمیان فاصلے بھی ہوں، گلے نہ ملیں، مسافے نہ کریں۔ یہ وائرس بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کے اندر گھلتا اور ملتا ہے، اس لیے یہ سسٹم الحمدللہ مملکت توحید، مملکت سعودی عربیہ کے اندر بہت کم اس کا حملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت مومن ہے، موحد ہے، اور الحمدللہ قرآن و سنت کا نظام اور قرآن و سنت کی پابند ہے۔ اللہ کی رحمت ہے اور رب کا کرم ہے، اور پھر نظام اور سسٹم ایسا سخت ہے کہ الحمدللہ جس کی وجہ سے یہ اپنا داؤ پیچ نہیں پاتا۔ احتیاط ہم کریں، اللہ پر بھروسہ بھی کریں۔ اللہ موت سے ڈرنا نہیں، مومن موت سے نہیں ڈرنا، ذائقۃ الموت، موت سے وہ ڈریں، کرونا سے وہ ڈریں جنہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں، جنہیں جنت اور جہنم کا پتہ نہیں، جنہیں حساب و کتاب کا پتہ نہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنے رب کے یہاں اگر ہم مومن ہوں گے، نیک ہوں گے، تو ہماری روح پرواز یہاں کرے گی، اللہ ہمارا ٹھکانہ جنت میں بنائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہمارے لیے قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھولے گا ہمارا مولا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، موت سے کبھی نہیں ڈرنا، موت سے کبھی نہیں ڈرنا، لیکن موت کو بھولنا بھی نہیں، ہمیشہ موت کو یاد رکھنا۔ یہی درس دیا ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحت اور تندرستی سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہم غریب اور مسکین ہیں، اللہ ہمیں مالدار بنائے، اور جو مالدار ہیں اللہ انہیں اپنی راہ میں خرچ کرنے والا، صدقہ اور خیرات کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کی غم گساری کرنے والا